تو ابھی تک یہ پروگرام چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ متمنی ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ صدارتی کلمات آپ کے سامنے کب پیش کی جائیں. جزاک اللہ شکر. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، جو ہم نے سنا مولانا محمد بن عبد الحمید الرحمانی سے، وہ ماشاء اللہ بہت ہی بہترین ملخصانہ جو حالات ملک کے انہوں نے بیان کیے، اسی پہ میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ مدینہ میں ایک مختلط مجتمع تھا. مختلط سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بھی تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، یہود بھی تھے، کچھ نصارہ بھی تھے، اور کچھ اسی طرح سے کچھ اور مہاجرین بھی تھے. تو مدینہ کا جو مجتمع ہے، اس پہ اللہ کے نبی نے ایک معاہدہ لکھا تھا یہود اور مسلمانوں کے بیچ میں. چونکہ آپ جانتے تھے 4 قبیلے یہودوں کے مشہور تھے اور عرب تھے. وہ یہ تو نہیں کہ اجنبی آئے تھے کہیں سے، ایسا نہیں تھا. وہ اصل وہاں کے کہلائے جاتے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں جنہوں نے سیرت پڑھائی تھی وہ لے گئے تھے اس جگہ پہ کہ دیکھو یہ یہودوں کی زمین تھی، یعنی پہلے زمانے. وہاں اب بھی کتے ہیں، کتے وہاں پر بھونک رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ یہودوں نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا کہ غزوہ اس میں کیا نام ہے، غزوہ خندق میں جب سارے قبائل عربیہ مکے سے جمع ہو کے آ گئے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے. تو اسی معمعہ میں کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے، بلکہ جو خندق کھودے گئے تھے ان کو بھی بعض نے پار کر لیا تھا، تو اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی. تو اچانک خبر یہ آئی کہ بنو قریظہ جو یہود کے قبیلہ تھا، انہوں نے عہد توڑ دیا. کیا عہد تھا ان سے؟ کہ بھئی مدینہ کے یہ مدخل ہے ایک قباء کی طرف، اور وہ قباء کی طرف رہتے تھے. تو ان سے یہ عہد تھا کہ بھئی یہاں سے کفار مکہ کو تم نہیں جانے دو گے مدینہ میں. تو اسی لیے مدینہ کے اندر اپنی مسلمانوں نے عورتوں کو، ان میں امہات المومنین بھی تھی، ان کو اعلیٰ مکان جو تھا مدینہ میں وہاں بھیج دیا تھا. لیکن انہوں نے نقض عہد کر دیا بنو قریظہ نے، اور یہود کفار قریش گھس کے اندر یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کے بچے اور عورتیں تھیں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے ام سلمہ نے ایک اس کو کافر کو قتل بھی کیا تھا، چونکہ وہ اوپر یہ تسلق الجدار. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کتنی ایذائیں دی. تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہ ان کو پریشانی تو ہوئی کہ بھئی ایک نقض عہد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں. لیکن اس کا علاج کیسے کیا؟ ایک آدمی آیا نعیم نام کا، کہ اللہ کے نبی میں کچھ کروں. کہنے کہ تم کیا کر سکتے ہو اکیلے؟ کہنے کہ نہیں اللہ کے نبی وہ نہیں جانتے، کیونکہ میں ان کا متحالف ہوں، وہ یہ نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہنے کہ جا کے کرو. تو انہوں نے صرف چھوٹی سی ایک حکمت عملی اختیار کی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے حالات بھی کچھ اسی شبہ ہیں، یعنی کسی طرح سے لڑائی جھگڑا اس سے نہیں حل ہونے والے. حکمت عملی کے ساتھ چلنے سے وہ باتیں حل ہوں گی. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہنے کہ اگر نہیں مانتے تو تم ان سے کہو کہ اپنی ہتھیار کو تمہارے پاس رکھ دے. اچھا ان کے پاس دوسروں کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو وہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے. کیوں؟ کہنے کہ ان سے کہو کہ اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رکھ دے. تو جب دونوں نے آپس میں بات کیا تو کہنے کہ یار بات تو صحیح ہے اس کی. تو اس کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہاں یہ تو
ناقض العہد ہیں۔ تو دونوں کا جو عہد قائم ہوا تھا کہ وہ اندر چلے جائیں گے، وہ ٹوٹ گیا۔ تو ایک آدمی کی حکمت عملی سے پورا ان کا وہ جو خراب ہو گیا نا، نہ لڑائی کی، نہ گالی دی، نہ کچھ کہا، اس نے ایک حکمت عملی استعمال کی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے، اور جناب کو میں یہ بار بار کہوں گا کہ مدینے میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے جو بنود ہیں، یعنی جو بند موجود ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، وہ بہت زبردست بنود ہیں۔ تو اس معاہدوں کو ترجمہ کر کے ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں تو ہے وہ، اردو میں اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے توضیح کرنی چاہیے، یعنی اس کو تقسیم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کیا مسلمان مدینے میں یہ پوچھتے تھے ہاں بھائی مجھے گھی چاہیے، کیا یہ یہودی کا ہے مسلمان کا ہے؟ کبھی ثابت ہے؟ کبھی نہیں پوچھا کسی نے۔ سب مل جل کر رہتے تھے، کھاتے تھے، کسی کو یہ نہیں، کسی نے ہاں یہ عقد تو جو ہے یہودی کا ہے مسلمان، نہیں جناب، کوئی اس قسم کی باتیں نہیں، سب مل جل کر رہتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے ملک میں ایسا مجتمع پیدا کریں، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، حکمت عملی سے رہیں، اور اس معاہدوں کو ضرور آپ لوگوں میں پہنچائیں، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دیکھیں اچھا یہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی وہ اس میں فراخ دلی دکھائی ہے، اور یہ ہے دنیا میں اس کو پھیلنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں معاہدہ جو اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور یہ کہ اس پہ مجھے یاد ہے کسی نے ایم اے کیا تھا اس میں جامعۃ الملک سعود میں، اگر کوئی لڑکا ہے تو مکتبے میں جا کے دیکھے وہ ہوگا، اور کسی نے کیا تھا اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، ہارون، پتہ نہیں، ہارون مجھے یاد ہے، ان کے ساتھ کیا تھا، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی اس کے مشرف تھے۔ تو وہ دیکھیں اور اس کا فوٹو کریں، اور پھر وہ محقق ہے جو انہوں نے اس کو کیا ہے، اور ثانیاً یہ کہ اس کو پھیلائیں، اس کو پڑھیں، جس کو جو زبانیں آتی ہیں اس میں ترجمہ کریں، اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس میں اس طرف آپ لوگ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا، باقی مولانا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ وہ باتیں بیان کر دی جو ملک میں ہو رہی ہیں، اور جیسے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ کوئی ہمیں عبادت سے نہیں روکتا، کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں، الحمدللہ آپ لوگ ہر چیز میں آزاد ہیں، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی اب وہ تو چند حالات ہوتے ہیں جس کو لوگ زیادہ اڑا دیتے ہیں، فوٹو بنا کے زیادہ پیش کرتے، وہ بات ہے نہیں۔ کافی باتیں ہم سنتے تھے ٹی وی، وہاں جا کے دیکھو تو ان کو پتہ بھی نہیں۔ تو یہ کچھ جو ہے میڈیا والے بھی ایسی باتیں اڑاتے ہیں تاکہ دنیا کو ضائع کریں، کچھ مصیبتیں پھیلائیں، یہ باتیں ہیں۔ میں اس طرح بس توجہ دلا رہا تھا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا کا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق ابراہیم مدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ نے پورا وقت دیا اور ساتھ ہی ساتھ صدارتی کلمات سے آپ کو نوازا۔ میں اسلامک دعویٰ سینٹر ثنائیہ قدیم کی جانب سے اور اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث ہند ریاض کی طرف سے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا، اور اس کے بعد خصوصی مہمان جناب محمد رحمانی حفظہ اللہ کا، اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی دعوت پر آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں حاضری دی یہاں پر، اور باتوں کو بہت غور سے سنا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے استفادہ کیے ہوں گے، فائدہ اٹھائے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم سب کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اگلی کسی مجلس میں ملاقات ہوگی۔